بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة خير وأكبر تفضيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم على بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فإذا ظہر فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بھائیو، یہ باتیں یہاں آنا صرف ثواب کی نیت نہ ہو، ثواب تو ملتا ہے، تھوڑا سا دل و دماغ کو خالی کر کے عمل کی نیت سے سنو، آگے پہنچانے کی نیت سے سنو، جو سنو پھر آگے پہنچاؤ. مولانا سعید احمد خان صاحب ہمارے بہت بڑے تبلیغ کے بزرگ ہیں. اس کے بڑے بزرگ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے، تھوڑا نہیں 40 سال عربوں کے امیر، قبر بھی وہاں بنی. وہ فرماتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مدرسے نہیں تھے، دینی مدرسے نہیں تھے. پھر کیا تھا، ہر آدمی زمیندار، دکاندار، ملازم کچھ وقت دنیا کچھ مسجد میں دیتا تھا، دین سیکھتا تھا. جو دین مسجد میں سیکھتا تھا پھر گھر جا کر بیوی بچوں کو سکھاتا تھا. مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ تھا، مسلمانوں کا. یہ ابھی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے غیر ضروری ہے، یہ نہیں ہے تو پھر انسان تو جانور بن جائیں گے، یہ تو ضرورت کی ہے. لیکن علم جو تھا امت میں عمومی سے تھا، ابھی تو علماء کے پاس ہے. بازار والوں کو تو حرام حلال کے مسائل معلوم نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حلال کماتے ہیں، حلال کو جانتے بھی نہیں ہے کہ حلال ہے. میں پہلے بھی ایک شب جمعہ میں بتایا تھا، یہ صرف نمونہ کے طور پر تھا. بھائی جو کاروبار کرتا ہے کم از کم اللہ نے ہمیں علماء دی ہے، ان سے پوچھا کرو کہ یہ کاروبار کیسا ہے. ایک آدمی ایک دکاندار سے ایک چینی بوری لے کے جاتا ہے، تعلق ہے، قرض لیتا ہے. بھائی جب بھی آپ نے پیسے دے دی، تعلق ہے، جب آپ کے پیسے ہو جائے یہ دونوں گناہ کبیرہ کرے. قرض صحیح ہے لیکن تاریخ مقرر کرنا ضروری. تاریخ مقرر نہیں کیا یہ بھائی فاسد ہو گیا، دونوں گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. لوگ یہ ایک ایسا، یہ تو میں نے نمونہ بتایا، ایسے بہت سے مسائل ہیں کاروبار کے، لوگ حرام کو. تو یہاں میرے پیارے بھائیو یہ بات شروع کرنے کا موضوع یہ تھا کہ جو سن لو پھر آگے گھر میں بیان کرو، گھر بیوی بچوں کو بیان کرو شب جمعہ کی باتیں، تاکہ ان میں بھی یہ چیزیں آ جائیں اور خود بھی عمل کرنے کی نیت کرو کہ جو سنوں گا انشاءاللہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان نیت نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ نہیں دیتا ہے. حدیث ہے، بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اللہ پاک انسان کو وہ چیز دیتا ہے جس کا اس نے نیت کی، جس کا اس نے اگر نیت نہیں کی تو نہیں دیتا. نیت پر بہت کچھ ملتا ہے، عمل پر اتنا نہیں ملتا ہے. عمل تو محدود ہے، نیت بہت زیادہ ہے. یہ عجیب کے سالے کا ہے کہ کافر نے کفر 60-70 سال کیا ہے، دوزخ میں 60-70 سال چلے گا یا کروڑوں سال چلے گا؟
تو چاہیے تو یہ تھا کہ 60-70 سال کفر کیا، 60-70 سال اس کو سزا ملتا۔ مسلمان نے 60-70 سال عبادت کیا، کروڑوں سال جنت کے مزے کرے گا، تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن کافر کے ساتھ تو ظاہری میں تھوڑا ذہن جج کہ بھائی اس بیچارے نے کفر تھوڑا کیا ہے اور سزا بہت، یہ کیوں؟ تو یہ کہتا ہے یہ عمل پر نہیں ملتا ہے، نیت پر ملتا ہے۔ کافر کی نیت ہوتی ہے کہ کروڑوں سال بھی زندہ رہوں گا اسی عقیدے پر، کفر پر رہوں گا، وہ نیت کی وجہ سے وہ سزا مل رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور مسلمان کی نیت ہوتی ہے کہ کروڑوں سال بھی ہوں گا اسی اسلام پر رہوں گا۔ تو ایک تو میں اس وقت حالات ہے، وہ مہنگائی ہے، پریشانیاں ہے، یہ دل کے گہرائی سے قسم کا کر کے تو میرے پیارے بھائی سارے مجمع سے کہ نہ شکری میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے جو ہم کو ایمان دیا ہے، ایک وقت کا کھانا ہو یا نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی جو اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کی قیمت تو مچھر کا پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کوئی عقل مند آیا ہے؟ بتاؤ، دنیا میں کوئی عقل مند اس سے آیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی بہت بڑے عالم، تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد سے، 99%، باقی کیا رہ گیا؟ 1%۔ یہ میرے تیرے پاس 1% نہیں ہے، یہ 1% باقی ارب انسانوں پر تقسیم ہے۔ یہ 1% باقی انسانوں پر، ہر ایک کے پاس 1% نہیں تھے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلے ہی 99% عقل ہے۔ اس نے پوری دنیا کی قیمت کیا لگائی ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اگر ساری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی نہیں تھی۔ یہ قارون کو کتنا مان دیا تھا، اللہ کا دشمن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، اکثر عیسیٰ علیہ السلام کو تو گھر بھی نہیں تھا، اس طرح زندگی گزاری۔ تو میرے پیارے بھائی یہ ایک درخواست ہے، اس دور میں نہ شکری آدمی کے دل سے نکلتے کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں، اللہ نے جو مجھے مسلمان پیدا کیا مجھے بہت کچھ دیا۔ یہ دنیا کی حالات، اور ایک حدیث میں عام طور اس وقت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت پیاری توجہ سے سنو، یاد کرنے کی قابل ہے، ریاض الصالحین کی صحیح حدیث ہے، میں ہر بیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت لوگ پریشان زیادہ ہیں، پریشان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل دنیا، کہ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا میں اس سے زیادہ عیش و عشرت کرنے والا کوئی انسان بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوشحال زندگی، راحت کی، نعمتوں کی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری، یہ ایک نمبر خوشحال زندگی گزارا، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں سے کہے اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دی کی بھی تھی؟ یقین کرو صحیح حدیث ہے، اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دی کی بھی نہیں۔ اس لیے کسی کے کوٹھی کو، کسی کے کار کو، کسی کے مارکیٹوں کو دے کر اگر دین نہیں ہے وہ برباد ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہوگا کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں گزاری، پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں ہے، زیادہ تکلیف کی زندگی اس نے، یہ حدیث یاد کرو، سب سے زیادہ تکلیفوں کی زندگی، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا، اللہ کو۔ تو قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں ایک چکر لگواؤ، اس کو دوزخ میں غوطہ لگوایا، اس کو جنت میں ایک چکر لگاؤ۔ جب جنت کا چکر لگوا کر اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط، اے میرے بندے تم نے 60 70 100 سال زندگی دنیا میں گزاری، کبھی تکلیف دی کی بھی تھی؟ یقین کرو اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ میں نے تکلیف دی کی بھی نہیں۔
اس لیے میرے پیارے بھائی یہ دنیا کے حالات سے زیادہ پریشان نہیں، اگر اس پر صبر کرو گے تو اتنا آگے جاؤ گے یہ تھوڑے سے تکلیفوں پر۔ ایک حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا۔ جنت کا دروازہ کون کھلواؤ گا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک عورت ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ مجھ سے بھی آگے جانے کی جنت کوشش کرے گی۔ میں کہوں گا اے پاگل تو کون ہے کہ نبی سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہے؟ وہ کہتے ہیں میں وہ عورت ہوں، میرے خاون کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے رہ گئے تھے، میں نے دوسرا خاون نہیں کیا، وہ بچوں کی زندگی کے لیے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، اس پر صبر کیا تھا، اس صبر کی وجہ سے اتنا درجہ ہو گیا کہ آج نبی سے بھی آگے جانے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی یہ مال کی کمی، صحت کی کمی، پریشانی آ جائے گی، دل میں تسلی ہو، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اس پر آخرت میں انسان جو حاصل کر سکتا ہے وہ عبادت سے حاصل نہیں کر۔ صحیح حدیث سے دوسرا ریاض الصالحین کی حدیث سے، آج ہمارا ایمان کمی ہے کی کمی ہے، اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، ایمان کی کمی کی وجہ سے یہ پریشانیاں کس کی وجہ سے؟ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے عجبا لامر المومن، مومن کی بھی عجیب شان ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر چیز میں خیر ہے، بے خیری ہے ہی نہیں ہے، اس کے ہر چیز میں ان اصابہ سرا شکر فکان خیر لہ، اگر اسے خوشی پہنچ جاتی ہے تو خوشی پر شکر کرتا ہے، پیر بھی پاس، وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اگر تکلیف پہنچے اس پر صبر کرتا ہے، یہاں بھی پاس، پھر ایک جگہ بھی نہیں ایمان والا۔ ایک صحابی ہے 34 سال صاحب فراش تھے، عمران ابن حسین رضی قاری طیب صاحب نے خطبات میں لکھا ہے 34 سال بسترے سے اٹھتے بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے چہرے کو جب آدمی دیکھتا ایسا کھلا ہوا جیسے ایک دن بھی بیمار نہیں۔ لوگ حیران کہ اتنا لمبی بیماری، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا ہے، پریشانی بیماری کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پر بیماری کے بالکل اثرات نہیں، اس نے کہا میں نے سوچا کہ اللہ نے یہ بیماری جو مجھے دی ہے، اللہ میرا ہمدرد ہے، اس میں مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، اس میں مجھے، میں دل سے اس بیماری پر راضی ہوں۔ یقین کرو کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے جب میں راضی ہوا تو اللہ مجھ سے ایسے راضی ہوا کہ میں اس دنیا کے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتا ہوں، صبح بھی آسمانوں میں مشورہ ہوتا ہے، شام کو بھی چلے عمران ابن حسین کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، شام کو فرشتے آ کر عمران کیا حال ہے، صبح کو آتے میرا ساری بیماری بھول جاتی ہے، 34 سال کی بیماری میں بھی 100% سے پاس ہو کر کے چلے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائی دنیا کے حالات اصل نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ حالات میں پریشان کیوں کرتے ہیں؟ جو دین کی کمی ہے۔ ہمارے دیکھو لوگ کوارٹ میں ڈاکٹر ہیں، لیکن بڑا معاملہ ہوتا ہے لوگ پشاور میں جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیمار تھا، لوگ بیمار پرسی کے لیے وہ کہتے تو پڑا ہے مٹھائی پھیرتا، پشاور جاؤ کوارٹ میں تو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا سے ہے کہ پشاور کے ڈاکٹر تھوڑا زیادہ سمجھدار ہیں۔ پشاور سے پھر لوگ لاہور میں جاتے ہیں، کراچی، پھر باہر ملکوں میں علاج کے لیے جاتا ہے کہ وہاں علاج اسپیشلسٹ ہے۔ تو اس طرح ہمارے تبلیغ کے علماء کے اسپیشلسٹ پوری دنیا کے امیر حضرت جی انعام الحسن صاحب، یہ دل پر لکھنے کی بات ہے۔ دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کے دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا زیادہ راستے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا وہ کیا ہے کہ ایمان قوی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایمان قوی ہو جائے، اور ایمان محنت سے قوی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم محنت مال کے کرتے ہیں تو وہ تو ایمان تو اس سے کم ہو جاتا ہے، دن رات دنیا کے۔ ہمارا یہ شورا کا ساتھی ہے زکریا خان، ابھی بیان میں بیٹھا ہوا، وہ کہتے ہیں آدمی نوٹ گنتا ہے، پیسے گنتا ہے، ایک دفعہ گن لیا، دوبارہ جب گن لیا اس کی ایمان میں کمی آئے گی، کیونکہ گننے سے اس کے دل میں وہ اس سے زندگی بنانا آتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے۔
زندگی ایک اللہ بناتے ہیں اور اللہ اعمال پر بناتے ہیں. میرے پیارے بھائی ہے تو مسلمان، اس پر شکر کرو، لیکن راستہ بالکل بدلا ہوا ہے. قارون، فرعون، ان کا سوچ یہ تھا کہ ملک و مال سے زندگی بنتی ہے. نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے. نبیوں کا راستہ کس سے زندگی بنتے ہے؟ ایمان عمل سے زندگی بنتی. قرآن سارا بڑا پڑا ہے ایمان عمل سے. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دین سے صرف آخرت بنتی. خدا پاک کی قسم دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں، صرف آخرت نہیں ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ قرآن ہے، BBC کی خبر نہیں. جو بلائی کریں گے اللہ ان کی دنیا بھی بلی بنائیں گے. جو بلائی کریں گے اللہ ان کی دنیا بھی بلی بنائیں گے. ایک ایک عمل، دین کا ایک ایک عمل سے زندگی بنتی، چھوٹے چھوٹے عمل سے. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ کھانے کا ٹکڑا پاؤں کے نیچے آتا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کے دھو کر کے لاؤ تاکہ میں اس کو کھا لوں. وہ غلام نے وہ ٹکڑا دھویا اور خود کھایا. غلام نے وہ کھانے کا ٹکڑا خود. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ ٹکڑا لاؤ تھے کہ میں کھا لوں. اس نے کہا وہ تو میں نے کھا لیا. بڑا عمل کیا یا چھوٹا؟ سمرا درون عمل ہوا، کوئی مشکل تھا لیکن میرا کیا عمل پر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تو آج سے غلامی سے آزاد ہے. غلامی سے کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کھانے کی چیز ایسی جگہ پڑا ہو کہ پاؤں کے نیچے آتا ہو بے حرمتی، آدمی اس کو صاف کر کے کھائے، یہ آدمی جنتی ہے. یہ آدمی اور جنتی آدمی سے میں خدمت نہیں لیتا ہوں. چھوٹا عمل کیا، غلامی سے آزاد ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ، یہ حضرت جعفر رضی اللہ کے بیٹے ہیں. جعفر رضی اللہ بہت بڑے شخصیت ہے، حضرت علی کے بھائی ہے. جعفر تیار، ان کو تیار کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں ان کو پر لگائے جائیں گے، جنت میں اڑیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ اس کے کاٹے گئے. جعفر تیار. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا جعفر تم میں کون سے صفات ہے کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہتا ہے کہ تمہارے صحابی جعفر میں کچھ صفات ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. تمہارے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر میں تمہارے چچا زاد بھائی جعفر میں کچھ صفات ہیں. ایسے لوگ تھے کہ ان کے صفات کو اللہ آسمانوں پر پسند کرتے. وہ بتاؤ. جعفر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چیزیں تو بتانے کی نہیں، لیکن جب اللہ نے تمہیں بتایا بھی مجھے بیان کرنا پڑے گا. مجھ میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے جب دیکھا نبی علیہ السلام جب مکے میں پیغمبر بن گئے، آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بیت اللہ میں 360 خدا رکھے ہوئے تھے. میں نے جب دیکھا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے ہے، میں نے اسلام سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اسلام سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے سر، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے. خدا پاک کی قسم آج ہم مسلمان ہوتی ہی مال کے لیے سر جھکاتے ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مال لینا یہ عبد الدراہم ہے. نبی فرماتے یہ پیسوں کا بندہ ہے، اشرفیوں کا بندہ ہے کہ جھوٹ بول کر خیانت کر کے کہ دوسرے سے لے لو اللہ کا حکم توڑ کر کے. یہ مال کی عبادت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کفر کے حالت میں بھی کسی بت کے سامنے. دوسرا جب میں نے دیکھا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کیا بولتا ہے، تو جب اس کا ایک جھوٹ ظاہر ہو جائے پھر لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، چھوڑ دو وہ جھوٹا آدمی ہے. میں نے اسلام سے پہلے کفر کے حالت میں بھی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، میں اول جو ممبر پر بیانے کرتا ہے خدا پاک کی قسم کرتا ہوں نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور ہم سارے ایسے ہیں. وہ مسلمان ہیں، لوگ مجھے بزرگ بھی سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ کفر کے حالت میں بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. میرے پیارے بھائی جھوٹ بولنا
ایمان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اور ایک حدیث میں نے دیکھا, جھوٹ سے رزق میں بھی کمی آتی ہے. جھوٹ سے, امانت داری سے رزق بڑھتا ہے. الامانۃ تجر الرزق, امانت داری رزق کو کھینچ لیتا ہے. والخیانۃ تجر الفقر, خیانت کرنا, جھوٹ بول کر کے خیانت کرنا فقر کو کھینچتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم نظر کو دیکھتے ہیں, خبر کو نہیں دیکھتے جو نبی نے کیا ہے. ہم جانوروں کے طرف, جانور وہ چارہ دکھاؤ تو آ جاتا ہے, ڈنڈا دکھاؤ تو پیچھے ہو جاتا ہے, وہ نظر پڑ جاتا ہے. ایمان والا تو اللہ کے غیبی خبروں پر چلتا ہے کہ میں نے کفر کے حالت میں بھی, آج تو نیت کرے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ مشق شروع کرو. اور حدیث ہے نبی علیہ السلام, انا زعیم ببیت فی ربض فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, میں جنت کے درمیان میں ایک گھر بنانے کی گارنٹی دے دیتا ہوں. حضرت محمد سے جو جھوٹ کے چھوڑے چاہے مذاق میں بھی ہو, کس کی نیت ہے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں کا بھی یہ عادت بناؤ, بالکل پکی بات ہے, نبی کی گارنٹی ہے جنت میں گھر بنانے کی. اور تیسری بات, جب میں نے دیکھا کہ لوگ شراب پیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو پھر وہ آدھا پاگل بن جاتا ہے. شراب میں نشہ ہوتا ہے نا, تو میں نے جب دیکھا کہ آدمی شراب پی کر کے آدھا پاگل جانتا ہے, عقل مند آدمی کیوں اپنے آپ کو پاگل بناتا ہے. جعفر ازنو نبی علیہ السلام سے کہتے, خدا پاک کی قسم, اسلام سے پہلے کفر کے حالت میں بھی میں نے شراب نہیں پیا, کفر کے حالت میں بھی شراب نہیں پیا. اور چوتھی بات, جب میں نے دیکھا جو میری بہن میری ماں کو میلی نظر سے دیکھتا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. میری ماں میری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھتا ہے, یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے. تو خدا پاک کی قسم, کفر کے حالت میں بھی میں نے کسی کی بیٹی کسی بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھا, کفر کے حالت میں بھی نہیں دیکھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو عبداللہ, جعفر ابن کا بیٹا ہے, عبداللہ نام ہے, یہ مدینے میں جا رہا ہے. ایک غلام کو دیکھا, غلام پہلے, ابھی غلام نہیں ہے اس زمانے میں, کافروں سے جنگ ہوئی, ان کے مرد غلام بن جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کے مالک نہیں تھے. ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو جاتے, بعض کفر پر خدمت کرتے تھے, کھانا پینا مالک دیتے تھے, باقی اس کا اپنے اختیارات کچھ نہیں ہوتے. ایک غلام کو مالک کے گھر سے 3 روٹی آئی, مالک کے گھر سے 3 روٹی آئی. جب روٹی کے لیے غلام بیٹھا, ایک کتا آیا, ایک روٹی اس کو ڈالی, دوسری ڈالی, وہ پھر نہیں جاتا ہے, تیسرا ڈالی. تو عبداللہ ابن جعفر ازن یہ دیکھتا ہے, جعفر ازن کا بیٹا ہے, وہ غلام کے پاس آیا, یہ کتا تمہارا اپنا تھا؟ اس نے کہا نہیں, اپنا تو نہیں تھا. اس نے کہا پھر 3 تو ساری روٹی آئی تھی, یہ تو تم نے کتے کو ڈالی, تم کیا کہو گے؟ اس نے کہا میں تھوڑا بھوک سے مروں گا, ایک دن ایک وقت نہیں کھاؤں گا. یہ تھوڑی سی کتے پر رحم کی. خدا پاک کی قسم, آج ہم انسان پر رحم نہیں کرتے. کتے تو میں نے کیا, عمل میں دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن اتنے خیری چھپی ہوئی ہے. ایک وقت کا کھانا. عبداللہ ابن جعفر جا کر اس باغ کے مالک ان سے کہا کہ وہ باغ بھی مجھے بیچنا ہے اور اس غلام کو بھی. وہ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ تھا, انکار نہیں کر سکتے, مناسب قیمت پر خریدا. ابھی باغ میں آیا, غلام سے کہا کہ میں نے تجھے بھی خریدا, یہ باغ بھی خریدا ہے, آج سے تو آزاد ہے, یہ باغ تیرا ہے. اعمال میں دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن اعمال سے زندگی بنانا نبیوں والا راستہ ہے. اللہ ہم سب اعمال کی زندگی نصیب کرے اور اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. آج ہمارا اعمال کرتا ہے, مولانا عمر پلن پوری فرماتے تھے, آج ہمارے اعمال مردہ ہے. اعمال, بھینس دودھ دیتی ہے لیکن مری ہوئی بھینس. ہم عمل بھی کرتے ہیں, پریشانیاں دور. تمہارے عمل, آج میں عجیب بات بتاتا ہوں. ابھی ظہر کے بعد اپنے مسجد میں پڑھا تو یہ امتحان گزرا ہمارا دینی مدرسے کا. توجہ سے سنو, دینی مدرسے کا امتحان تھا طلباء کا. پہلے درجے کا طالب علم تھا جو پہلے سال کا تھا. یہ طلباء جانتے ہیں نحوامیر کا امتحان تھا. بعض طلباء 100 نمبر پہ پرچے کے, کسی کو 70 لگائے, کسی کو 80, اور پرچہ جیسے کیا ہے, کسی کو 100/100 لگایا ہے پورا. اور یقین کرو, ایک پرچہ آیا, میں نے گول انڈا لگایا,
ایک لفظ بھی صحیح نہیں، پرچہ کیا تھا لیکن ایک لفظ بھی جو سوالی جواب ہے نا، جو کہ یہ لکھو اس کا کیا مطلب، اس کا وہ جو پرچے میں سوال والا ہے وہی چیز لکھی تھی، سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے اعمال بھی ایسا ہے، لڑل تپلدی تھوڑا سا اپنے اعمال پر کوشش کرنے، نماز پر کوشش کرنا چاہیے، ذکر توجہ سے دھیان سے اللہ سے مانگنا ہے صحیح اعمال۔ تو میرے پیارے بھائی، میں کہتا ہوں نبیوں کا راستہ ہے اعمال سے زندگی بننا، اور کافروں کا راستہ ہے مال سے زندگی بننا۔ اعمال تبلیغ میں اور دین کے لیے جو رکاوٹ بن جاتی ہے، دین کے لیے جو رکاوٹ بن جاتی ہے، عمر پالن پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم رائے وین اجتماع میں 3 گھنٹے بیان کرتا تھا، لاکھوں مجمع ہلتا نہیں تھا، ایسا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے ایسا بیان کرتا تھا۔ وہ فرماتے تھے رائے وین اجتماع میں تبلیغ کے لیے رکاوٹ کیا بن جاتی ہے؟ معاش، فکر معاش، کہ نکلوں گا یہ دکان کا کیا ہوگا، یہ کھیتوں کا کیا ہوگا، یہ کاروبار کا، میرے بچے کیا کھائیں گے، سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کہلاتا ہے، دکان سے نہیں ہے، دکان کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم اوپر آ جائے تو دکان کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دکان میں بیوی بچوں کا پالنا ہرگز بھی نہیں، یہ فتنہ ہے۔ تو رزق کے 10 دروازے ہیں، کتنے ہیں؟ بالکل جو یقینی چیز ہے وہ ہم نے چھوڑا ہے رزق کے، جو قرآن میں نے کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، سب سے بڑا درجہ، بالکل میرے پیارے بھائی، خدا پاک کی قسم کہتا ہوں، وہ تقوی ہے، قرآن میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وعدہ ہے، گارنٹی، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، ایک تنگی سے نہیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہاں پشاور کی جماعت آئی تھی حاجی زری شاہ جی صاحب کے گھر میں، وہاں پشاور کی مستورات کی جو پرانی مستورات کا جوڑ ہے، فروری میں 6 سال پہلے انہوں نے کہا مردان میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طارق، اس کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر دیا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ پھر 20-30 لاکھ روپے مانگتے تھے اس کے پیچھے، تو وہ بچہ پہاڑوں میں لکھ گیا، وہ روتا تھا، وہ ڈاکو اس کے رونے سے تنگ تھے، وہ تمہارا چھوٹا بچہ تھا، ماں باپ سے جدا ہو گیا، تو وہ رونے، انسان تمہارے ساتھ روتا ہو، چھوٹا بچہ اگر جانور بھی ہے آدمی کو، تو انہوں نے اس کے لیے ٹی وی رکھ دی، بچے کے لیے کیا رکھ دی؟ ٹی وی رکھ دی کہ اس پر مشغول ہو، وہ ٹی وی کو چھوڑ کر دھوپ میں چلا جاتا تھا، وہ پھر ٹی وی کے لیے، یہ ڈاکو نے بڑے ڈاکٹر کو پکایا، یہ اس بچے سے کہا کہ تو یہ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ڈاکو نے یہ بات بڑے ڈاکو کو پہنچایا، دل تو اللہ کے قبض، یہ پکی بات ہے، اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا، تم کسی ولی کو پکڑ کر کے لائے، میرا بیڑا غرق کرتے، ابھی گاڑی میں بیٹھا کر جہاں سے پکڑا ہے وہاں پہنچاؤ، بغیر پیسوں کے اللہ نے گھر پہنچا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی کسی چیز سے، جیسے شوگر کا مریض چینی سے پرہیز کرتا ہے، ایسے گناہ سے پرہیز کرنا، چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کرنا، یہ تقوی۔ ابھی وقت نہیں ہے، تقوی پر اتنا وعدے تمہارے سارے کاموں کو اللہ آسان کرے، رزق وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کے برکت سے ایسا اللہ رزق دے گا کہ تم گمان بھی نہیں۔ دوسرا رزق کا دروازہ توکل ہے، اللہ پر بھروسہ، یہ نہ ڈرنا مانگ مہنگائی آئے گی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ رائے گنج کے ممبر پر فرماتے ہیں، 2 پوڈری تھے، پوڈری بیچارے وہ نشے کر رہے تھے، ایک ہوٹل میں چلے گئے، بھوکے بھی تھے اور نشہ بھی ان کا ختم ہو گیا تھا، پریشان تھے، کچھ پیسے کسی نے دے دیے، اس پر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی تھی، یا نشہ یا روٹی، آپس میں مشورے کیا کرنا چاہیے۔ پوڈری کہتا ہے ایک دوسرے سے کہ بھائی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ نشہ لیں گے پھر دیکھا جائے گا، ان کا بھی یہ یقین ہم سے اچھا تھا، وہ نشہ لے لیا، ادھر کرسی پر بیٹھے، ایک کار آئی، گاڑی آئی، ہوٹل والے کو آرڈر دیا کہ مرغی روز کرو، یہ کرو، 3 ساتھی گپ شپ لگاتے ہیں، یہ گاڑی والے کو فون آیا موبائل پر کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ فوراً وہ ہوٹل والے سے کہا، ہوٹل والے یہ پیسے لے لو، کیا ہو گیا؟ ہمارا ایمرجنسی ہو گیا،
وہ کہتے وہ مرغی کیا کرو، وہ جو کرسی پر بیٹھے ان کو کہلاؤ۔ میرا بھائی تھا ابھی دنیا سے چلا گیا، وہ کہتا ہے ایک ملنگ تھا، ملنگ لو جیسے پھرتا رہتا ہے، ایک مسجد میں ٹھہرا، وہاں ڈیرا ڈالا، تو مسجد کے امام بھی مسافر تھے، وہاں مسجد میں گھر سے روٹی آئی، ساگ اور روٹی، بابا آ جاؤ روٹی کا۔ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا مستی کرتے ہوئے کیا ہے، ساگ روٹی، اس نے کہی نہیں گوشت چاول نہ تو میں نہیں کھاتا، ماستا ملنگا زا جاؤ روٹی، بس ہو گیا۔ تھوڑے دیر کے بعد، گھنٹے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا امام صاحب کا۔ ایک اس زمانے میں فریج نہیں تھے، ایک گھر والے نے کہا کہ ہمارے کچھ مہمان آ رہے تھے، ہم نے ان کے لیے مرغی گوشت پکائی تھی، وہ ضائع ہو رہا ہے، ہم نے کہا شاید مسجد میں کوئی ہو مہمان ہو، ان کو لے آئے۔ اللہ نے وہ ملنگ نے کہا نہیں دیتا ہے تو پھر میں صبر کرتا ہوں، اور اللہ سے وعدہ کیا مجھے کھلانا ہے گوشت اور مرغی، اللہ گوشت مرغی کھلایا۔ یہ اللہ پر بھروسہ، یہ حدیث ہے، وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ صحیح حدیث ہے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسے کرنا چاہیے، اللہ تمہیں ایسا کھلائے گا۔ یہ پرندے صبح کو جاتے ہیں، نہ دکان ہے نہ کاروبار، خالی پیٹ شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا۔ تیسرا دروازہ نماز ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ۔ نماز میں روزی چھپی ہوئی ہے، نماز تو چھوڑو میرے پیارے، خدا پاک کی قسم، وضو میں صحیح حدیث ریاض الصالحین وہ کنز العمال میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو کھول دے۔ ہر ایک چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ آپ لوگ نہیں چاہتے؟ تاسو کو لکھا نہ پڑو رزق کھولا ہو۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو، تو نبی نے کیا نسخہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم حالت وحارت یوسع، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے۔ وضو میں ہے، نماز تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ بوضو رہو۔ کیا مشکل ہے ہمیشہ بوضو رہنا؟ پکی نبی گارنٹی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ دکان میں پر گارنٹی نہیں ہے، دکان کھولو گے تمہیں پیسے مل، دکان کرنا جائز ہے، نجائز نہیں، لیکن اس پر وعدے، یہاں نماز پر وعدے ہے۔ نماز جب بھی ضرورت پڑے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو نماز کو۔ میرے پیارے بھائی، یہ ایک حدیث میں نے دیکھی اچھی کہ اس امت میں سب سے پہلے جو دین امت سے نکلے گی وہ امانت نکلے گی، امانت داری، امانت دار انسان نہیں ملے گا، اور آخر میں جو چیز رہے گی وہ نماز ہوگی، نماز آخر، لیکن وہ نماز ایسے ہوگی کہ کوئی کام کسی کام کا نہیں ہوگی، لڑل تپل ہوئی، ہاں ویسے ہی۔ نماز کو تھوڑا سا آرام سے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، الفاظ صحیح۔ نماز عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلات۔ صلات مانا دعا، اس میں اللہ سے مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ ایاک نعبد، میں نے پہلے بھی معرف القرآن نے ایسا پیارا ترجمہ کیا ہے، آج تو یہ یاد رکھو۔ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کی۔ یہ تین معنی ایاک نعبد میں۔ یہ تو میں نے دعویٰ کیا یا اللہ یہ کام تو مشکل ہے، وایاک نستعین، اس میں تو میری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو، یہ تصور کرو جیسے 1 سال کا بچہ ہے، چل نہیں سکتا ہے، کسی نے اس کی دونوں انگلیاں پڑی ہے، جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا گر جائے گا۔ یا اللہ ہمارے انگلیوں کو چھوڑے نہیں، دین پر تو ہمیں چلا دے، ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن بہت پیاری کتاب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے تو آپ بھی راہ راست سے ٹھیڑے ہو جاؤں گے، نبی نہیں چل سکتا تو میں کس باقی اللہ کی مدد کے بعد۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا، یا اللہ اس دین پر تو ہمیں ایسے چلائے جیسے چھوٹا بچہ خود نہیں چل سکتا ہے، کسی نے انگلیاں ہماری انگلیوں کو چھوڑی نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین اور یہود نصارہ کے راستے سے ہمیں بچائے۔ ہمارا عجیب
نماز میں کہتے ہیں یا اللہ یہود نصارہ کے راستے بچائے، باہر جا کر شادی یہودیوں کے طریقے پر کرتے ہیں، لباس یہودیوں کے طریقے پر. اور ایک تو میرے پیارے بھائیو مجھے ڈر لگتا ہے تبلیغ کا نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کو سنت کے خلاف لباس نہ بناؤ. ہماری یہ پیر اعظم شاہ صاحب ایک جگہ کہتے تھے کہ جو سنت غیروں کا لباس پہنائے گا، ٹائی پہنائے گا بچے کو، خدا پاک کے قسم یہ بچہ بڑا ہو کر کے یہ نبی کی محبت نہیں، وہ سید کو پسند کرے. بڑے بڑے دیندار لوگ ٹائی پہنا کر بچوں کو پہنتے ہیں، کوٹ پر چھوٹے بچوں کو آدھی سے آدھا لباس آدھے بناتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہمارا؟ وہ پشتو کہاں گیا؟ غیرت کہاں گیا؟ اللہ ہمارے سب کی حفاظت کرے. یہ دین کے کسی عمل کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو نماز پر محنت کرنا، یہود و نصارہ کے راستے، اللہ کو مبعوث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے پیارے بھائی کوشش کرو، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی، اگر ہماری زندگی اس کے خلاف ہوگی ایسا نہ ہو کہ ہم سے منہ پھیرے. یہ کوشش کرو. مفتی زین العابدین صاحب بنگلہ دیش میں اجتماع تھا، وہ کہتے ہیں جو شادی سنت کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے اس سے اولاد نافرمان پیدا ہوتا ہے. پھر آج باپ روتا ہے تم نے اللہ کو ناراض کر دیا. ہر چیز میں سنت طریقے کو دیکھو. نماز اور رکوع میں جاؤ، مجھے بہت پیارا لگتا ہے یہ جملہ، یہ آج سیکھ کر کے جاؤ. مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے ہماری تبلیغ کے بڑے، وہ کہتے سجدے میں جاؤ سبحان رب. رب کا معنی وہ کیا کہتے تھے؟ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. رب کی معنی آپ نے سر رکھا ہے اللہ کے قدموں کے درمیان، اس تصور یا اللہ اب تو بہت بلند ہے، میری تو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے، یا اللہ میری ضرورت کو پورا کر. سجدے میں 7 مرتبہ پڑھو نفلوں میں. بلکہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے نماز خشوع خضوع والا ہو جائے، وہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت ایسا پڑھے کہ اس پر آدھا گھنٹہ لگ جائے. نماز کو تھوڑا وقت دیا کرو. یہ بھاگتے بھاگتے نماز پڑھنا، اللہ ہمیں صحیح نماز. تو نماز میں رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ ہے. تیسری اور چوتھی چیز استغفار ہے. یہ تو اتنا پکا وظیفہ ہے. اسی یہاں میں وضو کے لیے جا رہا تھا، اس جیسے عمر کا آدمی تھا، مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بہت فائدہ، وہ بہت تھوڑا نا. آپ وضو میں پانی کے کم استعمال پر وہ زور دیتے ہیں. پہلے میں 2 لوٹوں سے وضو بناتا، ابھی میں نے عادت بنائی آدھے لوٹے سے. میں نے جب نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. آج تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ٹوٹی کو کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ کھڑا کر دو. پانی یہ نہیں ہے کہ پانی کم ہو، آپ اپنے نماز میں قسم کا تو نورانیت محسوس کریں، بلکہ زندگی آسان ہوگی. یہ نماز وضو کا اثر پوری زندگی. اس آدمی نے کہا کہ میں 2 لوٹوں سے وضو بناتا، ابھی میں نے عادت بنائی آدھے لوٹے سے. تو میں نے اپنے نماز میں دوسری چیز، جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کی میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں. یہ ایک نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے ہم نے یہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 313 مرتبہ روزانہ ایک وقت چلتے پھرتے نہیں 15-20 منٹ کر کے توجہ سے 15-20 منٹ ہے. دکان پر 8 گھنٹے ملازمت استغفار کے لیے، جس میں وعدہ ہے پریشانی، ہر قسم کے پریشانی کا. صحیح حدیث ہے من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکالے گا. ومن کل ہم فرجا، عبد الوہاب صاحب اس کا معنی کرتے تھے غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. کتنے دروازے ہو گئے؟ 4 دروازے. 5واں دروازہ سورہ واقعہ. من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ. کاش ہمیں نبی کی بات کی قدر ہوتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس. بیمار تھے، پوچھا کیا روتا ہے؟ اس نے کہا گناہ زیادہ کیا. اس نے کہا آپ کے لیے طبیب لے کے آؤں گا. اس نے کہا بڑے طبیب نے تو بیمار کیا. توجہ سے سنو، بادشاہ وقت پیسے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں، تمہارے بیٹے. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس گھر میں ہرگز فاقہ نہیں آتا.
ابھی ہمیں اس پر یقین نہیں کہ دکان نہیں کروں گا سورہ واقعہ سے، دکان پر خدا پاک کی قسم وعدے نہیں ہے، سورہ واقعہ پر اللہ کے نبی کی وعد ہے۔ یہ 5 ذرا 6 دروازہ تو ہم نے بالکل سیل کر دیا ہے، سیل پیش کا وہ نہ لگا بانیے نہ کہ وہ کیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من احب ينسى له اثر ويبسط له في رزقه فليصل، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ کے اس کے رزق کو کھول دے اور اس کی عمر کو دراز کرے، دونوں عمر کو لمبا کر دے اور رزق کو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کاٹے، قطع رحمی نہ کرے، صلہ رحمی۔ یہ ہم دھوکے میں پڑے ہیں، بخاری میں حدیث ہے لیس الواصل بالمکافی، وہ اچھائی کرتا ہے تو کرتا ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کرتے، یہ ناراض نہ ہو جائے، میں دیہاتی آدمی ہوں، ابھی تو شہر میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے میں یہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے مال مویشی لوگ ایسے ہی چھوڑتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک گدھا دوسرے گدھے کی پشت کو وہ ملتا ہے، دوسرا دوسرے کے، یہ تو نیکی با نیکی کردن کار خرا نستا، یہ تو گدھوں کا کام، وہ بھی نیکی کرتا ہے، نیکی با بدی کردن کار مردان نستا، وہ تمہیں زیادتی کرتا ہے تو اس کی ساتھ۔ مولانا سید احمد خان صاحب عجیب جملہ فرماتے تھے، اللہ نے سارے عالم کو مسخر کرنے کا تعویذ بتایا ہے، سارے عالم کو، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، سارا عالم تمہارے قدموں میں پھرے گا، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اونچائی کرے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو، کسی کی وہ زیادتی کرے آپ صبر کرو، اللہ آپ کے رزق کو کھول دے گا۔ نبی کی بات ہے، کس کس کی نیت ہے کہ مجھے کسی رشتہ دار سے وہ باتیں بند نہ ہوگا، اگر اس نے بھی زیادتی کی میں معافی کے لیے جاؤں گا کل، دیکھو اللہ پاک تم پر رزق کے دروازے کھول، نبی کی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک نہ کرو، ذرا بھی شک نہ کرو، پکی بات ہے۔ اگر اس نے تمہارا حق کھایا ہے تو چھوڑ دو، جو اپنے حق کو اس لیے چھوڑے گا کہ جھگڑا نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی جنت میں گھر بنانے کی گارنٹی لیتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت میں ایک گھر بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو جھگڑے کو چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، حق ہے لیکن اپنا حق مانگتا ہے دیتا نہیں، جھگڑا بن تم نے کہا نہیں دیتا ہے، چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا، یہاں چھوڑا وہاں جنت مل گئی، یہاں توڑا چھوڑا وہاں بہت بڑی چیز مل گئی۔ کون کرے گا، نیت تو کرو کہ زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا کریں گے، کسی کے ساتھ معاملہ آ گیا میں اللہ کے لیے چھوڑوں گا تاکہ مجھے نبی کی زبان سے جنت میں گھر، اس میں شک نہ کرو، خدا پاک کی قسم یہ ساری زمینیں دنیا کی جمع کر کو جنت کے گھر کے برابر قیمت نہیں ادا کر سکتی، کتنا آسان سودا ہے۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7واں جو ہے حج عمرہ، حج عمرے سے الحج والعمرہ ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی کیر خبث الحدید، حج اور عمرہ انسان سے گناہوں کو بھی دھو لیتا ہے اور تنگدستی کو بھی لیتا ہے، جیسے بٹی میل کو جیل کو دھوتا ہے۔ آج یہ آدمی کو فقیر نہیں دے، ابھی ایک آدمی ہے غریب آدمی ہے، ملازمت کے پیسے مل گئے، اس پر حج کے لیے چلا گیا، گھر کی بھی ضرورت تھی، اتنا بھی خوش ہے کہ حج پر گیا، اللہ نے سارے مسئلے حل کیا۔ جن پر حج فرض ہے اب وہ نہ کرے تو نبی علیہ السلام فرماتے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ حج عمرے سے رزق میں وعدے ہے، وعدے رزق تنگ نہیں ہوتے، یہ بڑھ جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی۔ 8واں دروازہ ہے ہجرت، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ رزق کے در۔ میں نے تو بہت سفر کیا لیکن خاص کر روس میں جو سفر کیا اور اردن میں، اتنے کانے زندگی میں نہیں گئے، اتنے کانے عجیب عجیب کانے، اردن والے کہتے کون سا کھانا تیار کرے، نام رکھتے تھے، اور روس میں اللہ کے راستے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ 9واں جو ہے ایک تو ہجرت ہے، پھر جان مال اللہ کے راستے جہاد، اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ 9 دروازے ابھی سارے ہم نے بند کر دیے ہیں، اور آخری دروازہ ہے دکان کاروبار ملازمت، اس کو ہم نے کھولا ہے، جس پر یقین جائز ہے نجائز نہیں، دکان اس پر وعدے نہیں ہے،
اور جن پر وعدے ہے وہ بند پڑے ہیں، اس لیے پریشان ہے۔ اس لیے میرے پیارے کو یقین کرو، تھوڑا سا اپنے اعمال کے طرف آنے کی کوشش کرو، پریشانیوں کے وقت آگے پیچھے نہ دیکھو، یہ سوچے کہ کہاں ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کمی کو پورا کرو۔ خدا پاک کی قسم اپنے آنکھوں سے پریشانیوں کا کم ہونا دیکھو گے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے کی کوشش، یہ دنیا کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور اتنے دن بہ دن پریشانیاں بڑھتے، اگر ہم اللہ پاک کی طرح رجوع نہیں کیا تو پھر نبی کا ارشاد ہے کہ آدمی قبر پر گزرے گا، تمنا کرے گا کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، اس قبر کے اندر۔ اور یہ چیزیں جو عمل میں آتی ہے وہ یقین کے ساتھ، اور یقین کا راستہ تبلیغ کا ہے۔ تبلیغ کا راستہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، لوگ ایمان کو قائم سمجھ کر کے اوپر کے تعمیر کرتے ہیں۔ ہماری نزدیک امت کی سب سے بڑی ضروری ہے کہ ان کے دل ایمان کی روشنی۔ میں پشاور جا رہا تھا 25-30 سال کے بعد پلین کوچ میں، ایک آدمی نے مجھے کہا تم تبلیغ والے لوگوں کو کہو کہ اخلاق کا چکر ہے، اخلاق۔ میں نے کہا یہ تو ایسا ہے کہ آدمی نے درخت لگایا نہیں ہے آم کا، وہ کہتے آم ہونا چاہیے۔ درخت آم تو خود پیدا نہیں ہوتے، پہلے درخت لگائے گا، اس کو پانی دے گا، پھر اول ایمان آئے گا، پھر عبادات آئیں گے، اخلاق تو پھل ہے بعد میں آئے گا، پھل تو پہلا نہیں آتا ہے، پہلا تو زمین ہموار کرنا ہے۔ تبلیغ کا کام مذہب کے لیے زمین ہموار کرنا ہے، پھر اس پر ہر قسم کے باغ لگ جاتے ہیں، پھر اس میں علم والے پیدا ہوتے ہیں، ذکر والے پیدا ہوتے ہیں۔ تبلیغ کی برکت سے ابھی میرے پیارے بھائی وقت مزید لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن خدا پاک کی قسم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کفر کے ملک میں مدرسے بن گیا۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں امریکہ مدرسے، میں خود 2000 میں امریکہ میں گیا ہوں، نیو یارک میں تبلیغ والوں میرے سامنے مدرسہ کھولا، شکاگو میں میں نے بیان کے 250 طلباء پڑھتے، انگلینڈ میں میں نے پیدل سال بری میں 350 طلباء پڑھتے تھے۔ ابھی پچھلے ساتھ عالم آیا تھا، 8 دارالعلوم میں تبلیغ کی برکت سے انگلینڈ میں بنے ہیں۔ روس میں 94 میں گیا تھا، جوان عورتیں مسجدوں کے دروازوں پر آتی تھی، خدا پاک کی قسم روتی تھی کہ ہم ہی دین سے کہو۔ امام نے عصر میں جہری قرات شروع کر دیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں نہیں، یعنی دین سے خبر نہیں تھی۔ ابھی 2007 میں دوبارہ چلا گیا، ابھی ایک بشکیک میں 3 مدرسے ہیں، پھر ابھی 10-11 مہینے ہو رہا ہے۔ اس جیسا جوان روس کا ادھر کوارٹ میں آیا تھا کرغزستان کا، میں نے کہا کتنے علماء؟ انہوں نے کہا 47 علماء روس سے سال لگانے کے لیے رائیوڈ میں آئے۔ 47 علماء، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس کام کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے علم بڑھ رہا ہے، سنت طریقے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کمی ہے یہ تو تبلیغ والوں کی کمی ہے کہ تبلیغ کو پورا وقت نہیں دیتے ہیں۔ تبلیغ اگر صحیح تبلیغ کریں گے تو دنیا کا نظام دنوں میں بدلے گا، اور 5% بھی لوگ تبلیغ میں نہیں ہے۔ یہ تو صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ اس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہو جائے گی، جو اس کام کو کرے گا اللہ 14 پشتوں تک چمکائے گا۔ میں نے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تم دین کے صحیح راستے پر چلو گے جب تم میں 2 نشے نہ چڑھ جائے۔ کتنے نشے؟ سکرت الجہل، ایک جہل کا نشہ۔ ہم سارے اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتے، لیکن ناراض نہ ہو، ہم سارے جاہل ہیں۔ کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں، نہ جاننا بھی جہل ہے، اور غلط جاننا بھی نہ جاننا۔ ایک آدمی ایک چیز یہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں، یہ جاہل ہے۔ اور ایک پتھر ہے روڈ کا، وہ کہتا ہے رومال میں لپیٹتا ہے یہ سونا ہے، لوگ پاگل کو دیکھو، پتھر کو مچھر کے پر کو رومال میں بند کیا اور خوش ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ میں۔ خدا پاک کی قسم اللہ کے نبی نے ساری دنیا کو مچھر کا پر بتایا اور ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ جہل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تم دین کے صحیح راستے پر چلو گے، نبی فرماتا ہے جب تم میں 2 نشے نہ آئے، ایک جہل کا نشہ، ایک دنیا کے مذہب خواہشات کر۔ یہ دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضروریات کی جگہ۔ خواہشات پورا نہ کرو، خدا پاک کی قسم حدیث میں ہے پھر جنت میں خواہشات سے رک جائے گے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قسم کے سالن آتے، کبھی ایک وقت میں 2 قسم سالن نہیں کھائے، ایک کھاتا تھا دوسرے کو صدقہ کرتا تھا۔ نبی کی یہ زندگی، دنیا خواہشات کی جگہ نہیں، ضروریات کی۔ تو فرماتے
جب تک تم میں دو نشے نہ آ جائے دین کی صحیح راستے پر جائیں گے، ایک جہل ایک خواہشات۔ پھر صحابہ سے انتم یومئذ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، آج تم نیکی کی طرح بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، دین کے لیے جان مال لگاتے ہو۔ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، جب تمہاری دنیا دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی پھر تم سے تبلیغ سارا چھوٹ جائے گا۔ اس زمانے میں دیکھو یہ پیارا جملہ ہے، ہاں اس زمانے میں جب لوگ دنیا میں لگ جائیں گے، دعوت کا کام چھوڑیں گے، جو لوگ اس کام کو کریں گے، والقائمون یومئذ بالکتاب والسنہ، مولانا سید احمد خان صاحب جملے کا یہ تبصرہ کر جو قرآن حدیث کی زندگی کو پھیلائیں گے، السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، ان کا درجہ اس صحابہ کا ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ نے دنیا میں ان سے رضا کا اعلان کر دیا، یہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تھوڑی سی زندگی آسان کرو۔ سب سے زیادہ تبلیغ کی قیمت وہ جو حالات اجازت نہیں دیتے اس حالت میں کرنا، گرمی بیماری ہے اور اس یقین سے کہ اس سے میرے اللہ میرے پیارے بھائی بہت بڑا غیرتی ہے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، بعض بیان میں ختم کرتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں 1000 گھوڑے ملے تھے۔ کتنے؟ اس زمانے کی بہترین سواری موٹر نہیں تھے، گھوڑے تھے۔ ایک دن وہ گھوڑوں کے معائنہ کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے میرے اتنے گھوڑے، اس کے اثر کا وظیفے کا وقت خراب ہو گیا، وہ دین کو نقصان پہنچا گھوڑ، تو بڑا غصہ آیا، فتفقا مسحم بالسوق والاعناق، ان کے گردنوں کو کاٹتا تھا، پاؤں کو کاٹتا۔ 1000 گھوڑوں کی قربانی دی، اس نے میرے دین کو نقصان۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا تم نے میری دین پر غیرت کی، پہلے زمین پر چلتے تبھی تمہیں ہوا پر چلاؤں، تخت مسخر کر دیا۔ ایسا چھوٹا تخت نہیں تھا، معارف القرآن میں ہے، اس میں 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی۔ کتنے؟ 6000 والا جاز ہے، زیادہ سے زیادہ 600، وہاں 6 لاکھ کرسیاں۔ اور مولانا احمد صاحب باولپور والے 2004 میں ہم زمبابس ہیں، مکی مسجد کراچی میں تھے، اور ان کا مدنی مسجد میں بیان تھا، وہ کہتے اتنا تیز رفتار تھا، 38,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے چلتا تھا۔ دنیا والوں نے سب سے تیز جہاز بنایا، 16,000 میل فی گھنٹہ چل گیا، لیکن نہیں چل، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جہاز کتنے ہزار؟ 38,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے، اور 6 لاکھ کرسیاں۔ یہ کس؟ اس قربانی پر کہ تم نے میرے دین پر، ہم اس طرح دین کے لیے قربانی کریں گے، اللہ دنیا میں یہ شک نہ کرو، اللہ پاک بڑا غیرتی ہے، اللہ کی دین پر قربان دو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی چمکائے گا، تمہارے اولادوں کو چمکائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی ایک درخواست یہ ہے، کوئی ساتھی اٹھے نہیں، 5 منٹ تو میں سوال کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں اٹھے 5 منٹ۔ ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارا رائے گنج میں پرانوں کا جوڑ ہے، جن ساتھیوں کے 4 مہینے لگے، جن ساتھیوں کے 4 مہینے لگی ہے، 7 اکتوبر، آج 26 تاریخ ہے، 26 27 28 29 4 دن یہ ہے اور 7 دن وہ ہے، تقریباً 10 دن رہتے ہیں، تو وہ اس میں ایک پرانا ساتھی نہ رہ جائے، 3-4 دن وہاں لگیں گے، ہاتھ تو کھڑا کر دے جتنے پرانے کے، انشاءاللہ میں نے ہر حال میں جانا ہے، اور اکیلا جانا نہیں ہے، اوروں کو